چلیے 13 چوز کریں گے آج انشاءاللہ. بس ایک آخری آیت میں 12 پارے کی آپ کو ایک بار پھر سے ذرا سا بتاؤں گی اس کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم لوگ سٹوری کر رہے تھے، اور اس کا جو آخری جملہ تھا نا، اس میں جو ہے ہمیں تھا کہ وہ جملہ یا تو وہ عزیز مصر کی وائف نے کہا تھا یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. تو آخر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کی غیر موجودگی میں. یعنی کہ ایون یہ اگر زلیخا کہہ رہی تھی تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جان لیں کہ میں اب صحیح سے بات بتا رہی ہوں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن میں جو ہوں اب کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ سچ سب کو بتا رہی ہوں کہ وہ سچے تھے، انہوں نے کوئی بھی جو ہے برا کام نہیں کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تو پھر یہ بھی ہے کہ تاکہ وہ جان لے، وہ جو عزیز مصر ہے وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کی وائف کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا. تو یہ دونوں کا ہو سکتا ہے. تو اسی بات کی کنٹینیوشن جو ہے نا وہ یہ ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے کو بری ذمہ نہیں کرتا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دیں تو میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کرتا اپنے نفس سے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. چاہے میں وہ پروفٹ تھے، لیکن یہ کہ نفس جو ہے وہ کسی اپنے نفس کو بھی میں اس سے بری ذمہ نہیں کرتا، کہ کیونکہ جو امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. الا ما رحم ربی، ایکسیپٹ کہ جس پہ میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے. کیوں؟ کیونکہ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے. تو نفس جو ہوتے ہیں اس کو 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو کہ برے کام کرنے کی طرف کرتا ہے، کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے سبھی تو کر رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے. تم بھی اگر اس طرح کی گندی مووی دیکھ لو گے یا کچھ اور غلط کر لو گے، رشوت لے لو گے، تو کیا فرق پڑتا ہے، سبھی تو لے رہے ہیں. اور اس کو نئے نئے نام دے کے انسان جو ہے نا جسٹیفائی کر لیتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ اگر کچھ غلط کرتا ہے تو ملامت کرتا ہے، وہ ایک گلٹ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ اوہو میں نے کچھ غلط کر دیا. تو یہ ہے کہ وہ پھر مطلب وہ ایک طرح سے اچھا بھی ہوتا ہے کہ انسان نا فوراً توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. تو دوسرا نفس لوامہ. تیسرا جو ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہونی چاہیے کہ نفس مطمئنہ جو کہ وہ نیک لوگوں کا ہوگا، اور جب فرشتے بھی لینے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا ایتھا نفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن نفس تم نکلو یہاں سے، اس باڈی سے نکل کے اپنے رب کی طرف چلو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ نفس مطمئنہ بنا دے انشاءاللہ. اور ایون اگر یہ جو لائن ہے اگر اس کی عزیز مصر کی وائف نے بھی کہی تو اس نے کیا کہا، اس کی زبان میں دیکھتے ہیں کیا مطلب بنے گا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، تو وہ اگر عورت کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کرتی اپنے نفس کے برائی سے. کیوں؟ کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو امارہ ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پہ میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. تو کافی اسکالرز نے کہا کہ اگر وہ بھی مطلب اگر وہ کہہ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اب جو ہے وہ شرک سے دور ہو گئی اور اس کے اندر کچھ نیکی آنی شروع ہو گئی، اس لیے اس نے سچی بات بھی کہہ دی اور اس نے رب کا نام بھی لیا اور رب کو غفور اور رحیم بھی کہا، تو میں بھی وہ بہتر ہو گئی تھی. اور پھر آگے کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب وہ عزیز مصر مر گیا تھا تو پھر جو ہے کہ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے سے شادی کر لی تھی، پھر اسے بچے ہوئے تھے، اور وہ بچے بلکہ ایک بچے سے تو جو آگے ان کی اولاد چلی تو حضرت یوشع بن نون آئے. تو کئی روایات ہیں، اللہ نوز بیسٹ کہ اصل میں کیا تھا. وقال الملک اتونی، اب یہ ساری باتیں سنی، سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. تو اب جو ہے بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، بھی اس کو ساتھ لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، تو میں اس کو اپنے نفس کے لیے خالص کر لوں گا. یعنی کہ میں اس کو اپنا پرسنل سیکٹری بنا لوں گا یا اپنے پاس دربار میں رکھوں گا. اب میں اس کو باہر نہیں جانے دوں گا کہ اس کو پھر کوئی نقصان نہ پہنچائے، جیسے اس کے پیچھے ساری عورتیں پڑ گئی تھیں. تو یہ کہ کوئی اس کے پیچھے نہ پڑے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، تو میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا. فلما کلمہ، تو جب اس نے اسے کلام کیا، ابھی تو صرف سنا ہی تھا، اور جب دیکھا ان کی پرسنالٹی کو دیکھا، اتنا زیادہ ان سے امپریس ہو گیا بات چیت کر کے. قال انک
यौमा लदैना मकीन अमीन। तो उसने कहा बेशक आज के दिन तुम हमारे पास जो है ना अब मर्तबे वाले हो और अमानतदार हो। तुम जो हो तुम्हें एक मुस्तकिल एक पक्का ठिकाना यहाँ पे मिल गया है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, काल अजअलनी अला खजाइनिल अर्द, कि तुम मुझे जो है जमीन के खजानों के ऊपर जो है ना उस पे पॉइंट कर दो, यानी कि मुझे लाइक मिनिस्टर ऑफ ये बना दो, इसके जो ट्रेजर होता है वो उसका वजीर खजाना बना दो, और मुझे ऐसी जगह पे कर दो क्योंकि अब आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इतना बड़ा जो है कहत पड़ने वाला है, इतने सालों के लिए इतना पूरा मुल्क पूरी दुनिया जो उस करीब के इलाके थे वो सब जो है वो प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो मुझे तुम जो हो उस पर अपॉइंट कर दो कि मैं जमीन के खजानों को देखूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो क्वालिटीज हैं, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज भी हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ, और अलीम मुझे इल्म भी है। उनको आता था ये सारा नॉलेज, उन्होंने वहां पे जब रहे उन्होंने सब कुछ ले लिया था। इससे हमें ये भी लेसन मिलता है कि अगर किसी के पास कोई टैलेंट्स हो ना तो इंसान को अपने ऑफर करने चाहिए, आई कैन डू दिस। ये नहीं कि वो छुप के बैठा रहे या डरता रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, और ये कि आगे आना चाहिए। खुद भी आप कह सकते हो कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो मुझे ये अपना पोजीशन दे दें, मुझसे ये काम करवा लें। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई शो ऑफ कर रहे हैं या हम मतलब खुद कैसे कह दें। अगर आप समझते हो आपके पास क्वालिटी है तो आप जरूर अपने को पेश कर दो। जैसे होता है ना जैसे छोटे से बच्चों का भी कोई वो होता है, कोई इमामत करानी होती है तो बच्चे बड़े शाये होते हैं, हालांकि अच्छी भली किरात भी करते हैं, अच्छी भली वो भी करते हैं, तो उनको कुरान भी आता है, फिर भी ना शर्माते हैं। तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, घर में भी बच्चों से पढ़वाएं नमाजें, ताकि बच्चों में ना एक वो आए, झिझक दूर हो और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उन्होंने अपने को पेश कर दिया था। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ा फिल अर्द, इसी तरह हमने यूसुफ को उसको एक अच्छा ठिकाना, पक्का ठिकाना, बहुत अच्छा खूबसूरत स्ट्रॉन्ग ठिकाना दे दिया उधर जमीन में। यतबव्वउ मिन्हा, कि वो जगह बनाए वहां पे, हैसु यशा, जहां भी वो चाहे। अब उनको इजाजत थी जहां भी वो चाहे अपना घर बनाए, जहां मर्जी वो अपना जो है ना बिल्डअप करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। नुसीबु बिरहमतिना मन नशाउ, हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत जिसको भी चाहते हैं। वला नुदियु अजर मोहसिनीन, और नहीं हम जाया करते अजर मोहसिनीन का। माइक चेक कर लें, किसी का माइक तो नहीं खुला हुआ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम मोहसिनीन का अजर जाया नहीं करते। मोहसिन बनना है इंसान को, ठीक है। वो उन्होंने हर जगह पे एहसान की रविश की थी, तो अल्लाह ताला ने आज उनको देखे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अब शुरू में कितनी प्रॉब्लम्स देखी, तो लेकिन अब अल्लाह ने उनको बिल्कुल सेटल कर दिया। वला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू, और आखिरत का अजर जो है वो इससे भी ज्यादा बेहतर होगा जो लोग ईमान लाए। वकानु यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार करते रहे। इतनी उनके पास वो थी डिजायर्स उनकी, मतलब उनको ओवरवेलम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तकवा इख्तियार किया, उन औरतों से बच गए, और इतनी देर जेल में उन्होंने गुजारी उसको अपने आप को बचाने के लिए, गलत काम से अपने आप को बचाने के लिए। वजह इख्वतु यूसुफ, अब दूसरा सीन शुरू हो जाता है, अब दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है कि अब जो है 7 साल गुजर गए, इन लोगों ने खूब जो है ना रख लिए, स्टोर कर लिए सारे अपने गल्ला जो था कर लिया। इर्द गिर्द के लोगों ने को ये पता ही नहीं था, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी की नहीं थी। अब ये कि वहां पे कहत था तो लोग जो आते थे, और ये इसने अमीर मिस्र ने जो है ये किया हुआ था कि जो भी आएगा पर पर्सन या पर फैमिली के हिसाब से ना एक कैम्बल वो ले जाएगा, उसको भर के दे देते थे जितना वो ऊंट उठा सकता था, और वो पूरे साल के लिए उनके लिए काफी होता। तो ये उन्होंने एक रूल बना लिया था कि इनको देना है। तो जब आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, वजा इख्वत यूसुफा फदखलु अलैहि, वो उस पे दाखिल हुए, फअरफहुम, तो उसने उनको पहचान लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया क्योंकि वो बड़े थे और उनके फीचर सेटल थे, और उन्होंने तो उनको पहचान लिया। लेकिन वहुम लहू मुनकिरून, उन्होंने भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, वो उससे नाशना थे। लहू मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो नाशना थे, क्योंकि वो बच्चे थे, बड़े हो गए खूब, और इस पोजीशन पे वो हो सकते हैं, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जहां हमने उसको मरने के लिए छोड़ा था तो वो बच के तो यहाँ पहुंच गए, स्टेटस पे पहुंच गए। तो उनके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी, और उन्होंने उनको नहीं पहचाना। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम,
تو جب وہ جانے لگے ان کا سامان جو تھا وہ تیار ہو گیا. انہوں نے اپنے بھائی جو بنیامین جو تھے ان کو نہیں لے کر آئے تھے, لیکن ان کا ذکر کر کے ان کے لیے بھی وہ لے لیا کہ ایک اور ہمارا بھائی ہے وہ نہیں آ سکا تو اس کے لیے بھی غلہ دے دیں. تو جب یہ سارا انہوں نے تیار کر دیا جانے کے لیے پورا سامان, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال ائتونی باخی لکم, کہ نیکسٹ ٹائم تم لوگ اپنے بھائی کو لے کر آنا, من ابیکم, اپنے فادر سے, الا ترون انی اوفی الکیل, کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں جو ہوں پورا پورا کر کے دیتا ہوں تمہارا سارا جو وزن ہے پوری طرح میں نے تمہیں غلہ دیا ہے. وانا خیر المنزلین, اور میں نے تمہاری بڑی اچھی مہمانی بھی کی ہے, تو نیکسٹ ٹائم آؤ گے نیکسٹ ایئر تو اس کو بھی لے کر آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ, اور اگر تم اس کے ساتھ نہیں آئے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي, تو میرے پاس تم نہیں پاؤ گے کوئی غلہ, میں تمہیں انٹرٹین نہیں کروں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ, اور تم میرے پاس بھی نہ آنا, یعنی پھر تم آنا ہی نہ, اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو ڈونٹ کم. کیونکہ وہ ان کو کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ بول کے کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے اور اس کے لیے تم نے چیزیں لے لی ہیں, تو اگر تم نیکسٹ ایئر اس کو نہیں لائے تو پھر تم آؤ ہی نہ. تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب اتنے عرصے بعد دیکھا تھا, اب ان کا دل تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بھی ملے اور وہ بہت زیادہ جائے, لیکن کتنا میں سوچتی ہوں کہ صبر تھا کہ انہوں نے ایک دم سے کچھ بھی نہیں بولا, ان کو غلہ بھی دے دیا اور صبر سے چلتے رہے, ہر موقع پہ ان کا صبر ہے. اب وہ چاہتے تو جلدی سے پوچھتے سب لوگ کیسے ہیں, میرے امی ابو کیسے ہیں, فوراً ان سے ملتے اور یہ کرتے, لیکن انہوں نے ابھی صبر سے کام لیا. اور پھر وہ جو انہوں نے کہہ دیا نیکسٹ بھائی کو لے کر آنا. قالو, انہوں نے کہا, سنراودو عنہ, تو ہم قائل کریں گے اس کے بارے میں, اباہو, اپنے فادر کو, وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور یہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے, کیونکہ فادر جو ہے اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے, اس کو بہت پروٹیکٹ کرتے تھے, اور ان بھائیوں کے ساتھ جو کہ اسٹیپ بردرز تھے جانے نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ویل ٹرائی, ہم اپنے فادر کو کنونس کریں گے. وقال لفتیانہ اجعلوا, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس سے کہا, سرونٹ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو بھی یہ لائے تھے نا ڈال دو, بداعتہم فی رحالہم, جو بھی یہ پونجی لائے تھے نا جو چیزیں ان کے تھیلوں میں ڈال دو. ویسے بھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی کوئی خاص چیزیں تو لائی نہیں تھی, ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں لے کر آئے تھے اور بالکل ہی حقیر سی چیزیں تھی جو لائے تھے, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فائنینشیل حالت اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ نیکسٹ ایئر وہ کچھ ہو ہی نہ دینے کے لیے, تو اچھا کہ یہ چیزیں واپس لے جائیں, اور جب نیکسٹ ایئر آئے تو پھر یہ کہ آنے کے لیے کوئی چیز تو ہو ان کے پاس. تو he asked his servant کہ put everything back in the bags, پھر سب کچھ اس نے واپس ڈال دیا. لعلہم یعرفونہا, تاکہ وہ ان کو پہچان جائیں, اذا انقلبوا, جب وہ واپس پلٹیں اور اپنے گھر جائیں, الی اہلہم, اپنے گھر والوں کے پاس, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ واپس آ جائیں. اب ریئلی حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ, تو جب وہ اپنے فادر کے پاس واپس پہنچے, قالوا, تو انہوں نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, منع منا الکیل, ہمیں تو نا اب غلہ منع کر دیا گیا ہے, فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا, ہمیں تو اس بھائی کو ساتھ لے کر جانا ہوگا, اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں بنیامین کو, نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہاں ڈیفینیٹلی ہم اس کی حفاظت کریں گے. قالا, یعقوب علیہ السلام نے کہا, حل آمنکم علیہ, میں اب تم پہ پھر سے ٹرسٹ کروں, الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل, جیسے پہلے میں نے تم پہ ٹرسٹ کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے میں. فاللہ, پھر ان کو احساس ہوا, فاللہ خیر حافظا, تو انہوں نے کہا نہیں, اصل مطلب اللہ ہی ہے جو کہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے, تم پہ تو میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا, اللہ ہی ہے جو حفاظت کر سکتا ہے, تم تو کسی قابل نہیں. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور وہ خوب رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, تو جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, تو انہوں نے اپنی پونجی کو دیکھا, وہ جو لے کر گئے تھے, تو دے فاؤنڈ کہ سب کچھ تو واپس کر دیا, رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, ان کے پاس واپس لوٹا دی گئی تھی. قالو, تو وہ کہنے لگے, اب تو اور کانفیڈنس میں آگے, یا ابانا, اے ہمارے ابا, ما نبغی, کیا اور ہمیں چاہیے, ہذہ بداعتنا ردت الینا, جو ہم لے کر گئے تھے انہوں نے وہ بھی واپس کر دیے, اب اور ہمیں کیا چاہیے. ونمیر اہلنا, ہم غلہ لائیں گے, میر بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہی اونٹ فل آف غلہ, تو ہم جو ہے
غلہ بھر کے اونٹ لائیں گے اپنی فیملی کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہم ایک اور اونٹ غلہ بھر کے لائیں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ یہ غلہ لانا ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم میں اسے تمہارے ساتھ بالکل نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ تونی موثقم من اللہ کہ تم لوگ مجھ سے پکا پرومس کرو اللہ کا. لتا تننی بھی کہ تم اس کو ڈیفینیٹلی واپس لے کر آؤ گے. اللہ ایکسیپٹ یہ کہ ان یحاط بکم تم گھیر لیے جاؤ کہ اگر کوئی رابری ہو جائے، کوئی تم لوٹ لے جاؤ. ان دنوں چوری چکاری بھی بہت تھی کیونکہ ظاہر قحط کا زمانہ تھا. کچھ ایسی پرابلم آ گئی تو دیٹس فائن، ادروائز مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بھائی کو واپس لاؤ گے، اللہ کا وعدہ کرو. فلما آتوہ موثقہم تو جب انہوں نے دے دیا اس کو وعدہ، قال اللہ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ علی ما نقول وکیل جو تم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اس پہ اللہ جو ہے وہ نگہبان ہے. تو اب تم نے اللہ کے نام پہ وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا. وقال یا بنیا اب یہ ہے کہ پھر بھی ان کو اپنے بچوں کا خیال آیا، اپنے بچوں سے دوسروں سے بھی محبت تھی تو انہوں نے کہا اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد تم جب جاؤ گے تو ایک دروازے سے انٹر مت ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقات تو تم ڈفرنٹ دروازوں سے مت جانا. وما اغنی عنکم من اللہ اور نہیں میں تمہیں بچا سکتا اللہ کے سوا من شعین کسی چیز سے. تو اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن میں ایک بس تدبیر کر رہا ہوں کہ تم جو ہو ڈفرنٹ دروازوں سے مت جانا، ایک دروازے سے مت جانا. اتنے نوجوان لڑکے اکٹھے ایک دروازے سے انٹر ہوں گے تو نظر بھی لگ سکتی ہے اور لوگ وہ تھوڑے سے وہ بھی ہو سکتے ہیں، تھریٹن ہو سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی گینگسٹرز تو نہیں ہے. تو تم لوگ اس طرح مت جانا کہ ایک دروازے سے مت انٹر ہونا. ان الحکم الا للہ اور فیصلہ جو ہے نہیں صرف اللہ کا ہی ہے. علیہ توکلت اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ اور اسی پر چاہیے فلیتوکل المتوکلون کہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں اسی پہ توکل کریں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ اور وہ جب انٹر ہوئے جیسے کہ ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، ابوہم ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء تو وہ تدبیر جو تھی کوئی کام نہ آئی اللہ کی طرف سے کچھ بھی. الا حاجتن فی نفس یعقوب مگر یہ یعقوب کے نفس کی ایک بات تھی، اس کو ایسا خیال آیا تھا، ان کی ایک یہ وہ تھی تدبیر تھی. قداہا جو اس نے پورا کر دیا. وَإِنَّهُ لَذُو علم اور وہ تھے علم والے تھے، پوزیسر آف نالج تھے. لما علمناہ اور لما علمناہ لیکن اکثر الناس لا یعلمون اور یہ ہے کہ ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، یعنی کہ جو بھی علم ان کے پاس تھا، پروفٹ ہوڈ تھی، ان کو وہی آتی تھی، وہ اللہ نے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا. جو علم ان کے پاس تھا وہ عام لوگوں کے پاس نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر کا ان کو تھا کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے. تو نظر جو ہے وہ لگ جانا حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر لگ جانا حق ہے. تو یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو کہو بارک اللہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا سورۃ کہف میں کہ جب تم انٹر ہوئے تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں اور اپنے بچوں کو دیکھیں، کوئی خود کو اچھی چیز لگے تو بہت سی چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں تو اس وقت کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور بارک اللہ فی کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے. تو یہ اپنی عادت بنا لیں، میسیجز میں بھی کیا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ فی کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے، تو انشاءاللہ اس پہ نظر نہیں لگے گی. اس طرح جو ہے نا ایک دفعہ حضرت ایک صاحب ام سلمہ کے پاس ایک لڑکی ہے، اس کے سارے چہرے پہ کالے کالے دانے دھبے سے پڑ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو، پھر رقیہ کیا جاتا ہے. اگر لگے کسی کو نظر لگی ہے تو اس پہ جو ہے نظر کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سورۃ فلق، سورۃ ناس، کچھ آیات ہیں قرآن کی وہ پڑھی جاتی ہیں تاکہ جو ہے نا اس کے اوپر سے اس نظر کا اثر دور ہو جائے. دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. تو بہت سے طریقے ہیں اس کے، تو اس کا کرنا چاہیے کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے.
تو نظر رات کو تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے اوپر تینوں کل پھونک کے تب سویا کریں 3 دفعہ. تو فلک اور ناس بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے بچاتا ہے. اس طرح سے ہے کہ وہ ہے نا نظر بد جو ہے اللہ کے حکم سے اگر انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے. ہوتا اللہ کا حکم ہے لیکن کسی کی بری نظر لگ جائے تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. جنون کی بیماری سے حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور گر پڑتا ہے. یعنی اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا اور وہ اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے. اسی طرح کچھ اور بھی بچے تھے، حضرت جعفر کے بچے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حضرت اسماء سے کہ آپ کیا بات ہے، تمہارے جعفر کے بچے جو بہت دبلے پتلے ہیں تو کیا فکر و فاقہ ہے، یعنی تھوڑی پاورٹی چل رہی ہے؟ تو کہنے لگی نہیں بلکہ ان کو نظر لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان پہ دم کیا کرو. تو یہ بات ہے کہ نظر جو ہے، نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں نا ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار سکتی ہے. تو نظر بد کئی دفعہ اتنی بری ہو سکتی ہے. اور اس لیے یہ کہ پہلے کوئی ارادہ ہو نا کسی بات کا، کسی اچھے کام کا، پہلے نہ بتائیں. کام ہو مجھے تو ضرور بتائیں. تو لیکن جب ان پروسیس ہو، جیسے کوئی رشتہ ہے یا کچھ پروسیس، انلیس کیا بس اس بندے سے مشورہ کریں کہ جو آپ کو ہیلپ کرے گا کہ تھوڑا پتہ کرانے میں اور تھوڑا مشورہ دینے میں، اس سے آپ بات کر لیں. لیکن یہ کہ بلا وجہ پہلے وہ نا ڈھنڈورا نہ پیٹ دیں کہ یار بس رشتہ ہو گیا جب تک کہ فائنل نہ ہو جائے. اور دوستوں کو اور باقی فیملی ممبرس کو بھی برا نہیں منانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا یا ہم سے مشورہ نہیں کیا. کیونکہ بس 1-2 لوگوں سے آپ کرتے ہیں، ہر ایک سے تو مشورہ نہیں کر سکتے نا آپ. تو اس لیے یہ کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، اور خود بھی احتیاط سے کام لیں. بعد میں سب کو گڈ نیوز بتایا کریں انشاءاللہ. وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ حاضر ہوئے علی یوسف پہ، آوا الیہ اخاہو، تو انہوں نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو. جیسے ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 کہ وہ بن جاتے تھے، پیئر بنا کے ان کو جیسے رومز دیے گئے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا. قال انی انا اخوک، اب انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ریئل بردر ہوں. تو پھر وہ بھائی تھے، دونوں خوب ملے، خوب باتیں کی. اب بنیامین نے بھی بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا یہ زیادتیاں کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تم اب مایوس مت ہو اور رنج مت کرو جو بھی یہ تمہارے ساتھ عمل کرتے رہے. تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو، اپنے لٹل بردر کو انہوں نے تسلیاں دی. فلما جہزهم بجہازہم، اور انہوں نے اس کو بتا بھی دیا بھائی کو کہ میں تمہیں ابھی روکوں گا اپنے پاس. انہوں نے پلان بتا دیا. تو جب یہ قافلہ جانے لگا، سارا کچھ تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے ایک پیالہ جو تھا، بہت ایکسپینسو سا پیالہ تھا، تو وہ جو تھا وہ اپنے بھائی کے اس میں رکھ دیا. تو اس میں کئی اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ اس میں رکھ دیا تھا، کہ ان کا اپنا بھی نہیں تھا، کہ وہ بادشاہ کا پیالہ تھا. اور کئی اسکالرس کے مطابق وہ کوئی اور پیالہ تھا، اور بادشاہ کا پیالہ بھی اسی ٹائم پہ گم گیا تھا، تو دونوں کے لیے تلاشی شروع ہو گئی تھی. تو اللہ عالم. ثم اذن مؤذن، اور پھر پکارا ایک پکارنے والے نے. یعنی اس کی ڈیوٹی تھی، جب قافلے جانے لگتے تھے، کوئی پرابلم ہوتی تھی تو وہ اپنا وہ بجاتے ہیں بھون پھوسا اور اس طرح سے کہ ابھی رکو رکو رکو. تو اس نے پکارنے والے نے، ایتھل ایرو، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو. او اب یہ بھائی ایک دم سے پلٹے. قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور اس کے پاس لوٹ کر آئے. ماذا تفقدون، کیا تم سے گم ہو گیا ہے؟ قالو نفقد سوال ملک، ہمارے سے بادشاہ کا جو وہ پیمانہ تھا، وہ جو ہے جیسے گوبلٹس ہوتا ہے نا جس کے اندر پانی بھر کے اس کو پیتے ہیں، تو بڑا ایکسپینسو سا تھا. تو بادشاہ کا جو شاہی جام تھا وہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو بھی اس کو لے کر آئے گا، ڈھونڈ کے لائے گا. حِمْلُ بَعِيرٍ، تو پھر یہ کہ اس کو ایک اونٹ ملے گا جو کہ بھر کے دیں گے غلہ، ایک ایکسٹرا ملے گا اونٹ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس پہ ضامن ہوں. تو اس نے اعلان کیا ایک بندے نے کہ میں خود دوں گا، میں خود اس چیز کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم. یہاں واللہ کو تاللہ کے اس طرح سے بار بار آتا ہے. تو وہ بہت شوق میں بھی تھے، پریشان بھی ہو گئے ایک دم کہ یہ ہم پہ کیا الزام لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق جان لیا تم نے، ما جئنا لیفسد فی الارض، ہم کوئی زمین پہ فساد تو نہیں کرنے آئے تھے. وما کننا سارقین، ہم کوئی چور تو نہیں ہیں. قالو
تو انہوں نے کہا بھائیوں سے پوچھا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کیا سزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے، اگر تمہارے سامان میں سے نکل آئے تو پھر تمہیں کیا سزا ملے گی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، تو انہوں نے کہا اس چور کی سزا جس کے بھی تھیلے سے وہ نکل آیا تو آپ اس کو رکھ لو، فہو جزاؤہ، یعنی کہ اس کو اپنی غلامی میں لے لینا، کیونکہ دین ابراہیمی میں یہی سزا تھی کہ چور کو غلامی میں دے دیا جائے۔ تو ادھر کے جو بادشاہ کا تو سزا کا طریقہ کچھ اور تھا، لیکن ان کا جو دین ابراہیمی کا تھا تو اس میں یہی سزا تھی کہ اس کو اپنی غلامی میں لے لو۔ کذالک، اسی طرح، نجزی ظالمین، اسی طرح جو ہے پنش کیا جاتا ہے ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم، تو پھر انہوں نے جو ہے ان کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پہلے بھائیوں کی شروع کی، پہلے بنیامین کی نہیں کی، تو پہلے دوسرے بھائیوں کی قبل ویائی اخی، تو اپنے بھائی کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کی۔ ثم استخرجہ من ویائی اخی، تو پھر اس کے بھائی کے تھیلے میں سے نکل آیا جو بھی انہوں نے اس میں چھپایا ہوا تھا، وہ پیالہ جو تھا وہ بنیامین کے تھیلے میں سے نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اور اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، ان کو یہ سجھا دیا تھا کہ اس طرح سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لو۔ ماں کانا لیأخذ اخاہ، تو نہیں وہ رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو اگر وہ بادشاہ کے مطابق پنش اس کو کرتا، لیکن بھائیوں سے ہی منہ سے نکلوا لیا تھا۔ الا ان یشاء اللہ، ایکسپٹ کہ جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے، ایک اور جاننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی سوچا، لیکن سب سے اوپر ایک، جو بھی انسان ہوتا ہے سوچے کہ میرے پاس بہت نالج آ گئے، تو وہ دیکھے گا اس سے بھی اوپر ایک نالج آ جائے گا۔ تو ہم کئی دفعہ کسی اسکالر کو سنتے ہیں، ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم کسی اور کو سنتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اس کے پاس نالج ہوتا ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سجھا دیتے ہیں، کئی دفعہ باتیں جو ہیں وہ اپنے علم سے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو پھر انہوں نے رکھ لیا۔ قالو، تو انہوں نے کہا ان یسرک، اگر میں نے چوری کی ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اب دیکھیں کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں اگر اس نے بنیامین نے کیے نا تو اس کے بھائی نے پہلے بھی چوری کی تھی، یعنی کہ یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ واو، اب وہ سن رہے ہیں کہ میرے منہ پہ یہ کیا بات کریں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ بات بھی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پی گئے، انہوں نے اس کو چھپا لیا اپنے نفس میں، اتنے صبر والے تھے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں شو کیا ان کے اوپر کچھ بھی۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اپنے دل میں کہا کہ تم تو ہو ہی برے لوگ، تو تم لوگ تو پرسنالٹیز ہی ایسی ہیں، یعنی کہ اب اس بھائی کو جس کو گرا دیا تھا اسے ابھی بھی تمہارا جو ہے نا جیلسی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اس کو اوپر کہہ رہے کہ وہ بھی چور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ چھوٹے تھے تو اپنی نانی کے گھر گئے تھے تو وہاں سے ایک بت ٹوٹ گیا تھا، تو پھر اس کو چوری کا رنگ دے دیا گیا تھا، تو اللہ عالم۔ ولم یبدہ لہم، تو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم باتیں بناتے ہو، اللہ نوز کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو۔ قالوا یا ایہا العزیز، اب تو وہ اپنے فادر سے بڑا وعدہ کر کے آئے تھے، تو اب وہ دیور ریئلی اپسیٹ کہ اب ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا اے عزیز، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ان لہو ابن شیخن کبیرا، ہمارے ابا جان جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسن ہیں۔ تو اب خود ہی اپنی بات سے مکر رہے تھے، خود ہی اپنی بات کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کو رکھ لیں مگر یہ کہ جس کے پاس ہم نے پایا ہے پیالہ اس کو نہ رکھیں، دوسرے کو رکھ لیں۔ نو 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 نو، یہ نہیں ہو سکتا، ہم غلط کام نہیں کر سکتے کہ ہم جس چور کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت ظالم ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی اصول کے تو ہم پکے ہیں، ہم یہ کام تو نہیں کرنے والے۔ فلم استیئسوا منہ، جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو وہ اکیلے ہوئے ایک کارنر میں گئے، آپس میں انہوں نے ساری میٹنگ کی اور سرگوشیاں کی۔ قال کبیرہم،
تو بڑے نے کہا، بڑے میں پہلے سے بھی تھوڑی سی نرمی تھی، تھوڑا سافٹ کارنر تھا، تو وہ اس نے کہا الم تعلم، کہ کیا تم نہیں جانتے، انا اباکم، کہ بے شک تمہارے باپ، قد اخذ علیکم موثقہ من اللہ، کہ ہم نے کتنا اللہ کا نام لے کے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. اب یہ کچھ ویسے بھی بدل چکے تھے، سارے بھائی جو تھے کچھ تھوڑے سے نیک ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ کر کے آئے ہیں، کیا بات کر رہے ہو ابھی. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، پرانی بات یاد نہیں جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، کتنا برا کیا تھا، کتنی کوتاہی کی تھی، زیادتی کی تھی یوسف کے ساتھ. اچھا یہاں پہ وہ کہتے ہیں، بڑا بھائی کہتے ہیں فرت تم نے کیا تھا، یعنی کہ میں نے تو اس کو بچایا تھا قتل ہونے سے، تو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. حالانکہ انہوں نے بہت بڑی وہ ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، لائک اس کو جیسے افرت ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو فرت ہوتا ہے لائک تھوڑی سی چھوٹی کوتاہی. تو ان کے خیال میں ابھی بھی انہوں نے کوئی زیادہ بڑا برا کام نہیں کیا تھا، وہ فرت ہی کیا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی. فلن ابرح الارض، میں تو یہ زمین کو چھوڑ کے جانے والا نہیں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابو جو ہیں وہ اجازت دیتے. میں تو بہت شرمندہ ہوں، میں وعدہ کر کے آیا تھا، تو میں تو ان کو فیس ہی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ ان کی پرمیشن آ جائے. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کا حکم آ جائے میرے لیے. وہو خیر الحاکمین، اور اللہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم ابو کی طرف. فقولو، اور اس کو جا کے بتاؤ، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان نبنا کا سڑک، کہ تمہارا بیٹا چور ہے. وما شہدنا، ایکچولی ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں چوری کرتے ہوئے، الا بما علمنا، مگر یہ کہ جو ہمیں اس کے بارے میں علم ہوا. وما کننا للغیب حافظین، اور جب وہ اکیلا تھا، ہم سے دور تھا، غیب میں تھا، تو ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. ہمیں نہیں پتا اس نے کب چوری کی، ہمارے سامنے نہیں کی اس نے، لیکن ایسا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ وَسَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، جہاں سے ہم آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں جو کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. اب میں پتہ کہ آپ تو ہم پہ یقین نہیں کریں گے. اب انہوں نے یہ بات تو نہیں کی، انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہی ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ایکچولی ہم سچی بات کر رہے ہیں. قال، یعقوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تم نے بنا لی اپنے نفسوں میں سے. تو ان کو فصبر جمیل، اور میں صبر کروں گا بہت ہی زیادہ خوبصورت صبر، اتنا ایسا اچھا صبر کروں گا کہ میں اس کو شو بھی نہیں ہونے دوں گا. لیکن مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں، تم نے یہ خود ہی بنا لی بات. اصل اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ لے آئے گا ان سب کو، سارے کے سارے. تو امید تھی ان کو، اور وہ ہوپ فل تھے کہ سب بچے آ جائیں گے. انہو هو العلیم الحکیم، وہ علم والا اور حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اب وہ ناراض ہو کے ہٹ کے ان سے علیحدہ جا کے بیٹھ گئے، چاہے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے یا کارنر میں بیٹھ گئے، تو ان سے علیحدہ ہو کے ہٹ گئے. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى یوسف، ہائے افسوس یوسف پہ. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں جو تھی وہ سفید ہو گئیں، وائٹ ہو گئیں، یعنی کہ اتنے رونے سے اور دکھ سے ہوتا ہے نا، جب بہت زیادہ انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو باڈی پر اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان کی آئی سیٹ چلی گئی اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے. قالو، بیٹوں نے کہا جو وہاں موجود تھے، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، تفتو تذکر یوسف، کہ تم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہو یوسف کا، حتی تکون حرتا، یہاں تک کہ تم اتنے زیادہ بیماری میں پڑ گئے، اور تکون من الحالکین، یا تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر جائیں گے. اتنا اس کو یاد کرتے ہیں تو یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا پھر آپ اپنے کو ہلاک کر لیں گے. بچوں کو افسوس بھی ہوتا تھا. تو کیوں کیا تھا سب کچھ کہ باپ جو ہے ان کو ان سے بھی زیادہ کرے، اور حالانکہ وہ ظاہر ہے اچھے پیرنٹ تھے، اچھا ہی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی جیلسی ختم نہیں ہوتی تھی. تو ابھی بھی ان کو پھر ہوا کہ باپ سے پیار تو بہت کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ ہوا کہ دیکھو انہوں نے ابھی تک یوسف کا جو ہے نا دل سے ان کو نکالا نہیں ہے. قالا، انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہی، بہت پیاری انہوں نے دعا کی، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ کی طرف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بستی ایسی پریشانی ہوتی ہے جو کرونک سی پریشانی ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے، جو
کوئی نہیں جانتا. کچھ ہوتے ہیں نا انسان کے پاس کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسے غم ہوتے ہیں جو کسی سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. تو پھر اس وقت انسان یہ دعا کر کے اللہ سے کنیکشن کر رہے اور اللہ کے پاس بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کہ میں اپنی پریشانی اپنا غم صرف تجھے دیتا ہوں, صرف اللہ کے پاس ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف جو تم نہیں جانتے. ان کے پاس اللہ کی سے وحی آتی تھی. یا بنی یذهبوا, پھر انہوں نے اپنے بچوں سے کہا, پازیٹیو تھے, کہ جاؤ فتحسسوا من یوسف و اخی, کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی اس کی کھوج لگاؤ, اس کی ٹو لگاؤ. یہاں پہ وہی ہنس رہے تھے, کہتے کہ بڑے بھائی کا کوئی ذکر نہیں, وہ جدھر ہے جہاں مرضی رہے اس کی خیر ہے, لیکن یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو. وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ, تو نہیں مایوس ہوتا اللہ کی رحمت سے. کون؟ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, مگر کہ کافر قوم.